ثناء تعریفات کبریائی بڑائی عظمت اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور لا تعداد انگن درود السلام امام الانبیاء خاتم الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی گرامی کے لیے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، مکمل دین ہے، انسانوں کو زندگی گزارنے کے اصول اور ضابطے مہیا کرتا ہے۔ اس کے اندر عبادات کیسے کرنی ہے، اللہ کا تقرب کیسے حاصل کرنا ہے، دنیا کے اندر دنیا گزارنے کے لیے معاشرے کی تشکیل کیا ہوگی، اور رہن سہن اور طرز زندگی، آداب زندگی، انسانوں کا معاشرہ کیسے چل سکتا ہے، خوشی کیسے ہونی چاہیے، غم کیسے بانٹنے چاہیے، بھائی کا کیا احترام ہے، باپ کا کیا رشتہ ہے، والد کا کیا احترام اور قدر ہے، ماں کی کیا عظمت ہے، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، پڑوسی کے کیا حقوق ہیں، دوستی کا معیار کیا ہے، دشمنی کا معیار کیا ہے، دوستی کس بنیاد کے اوپر ہونی چاہیے، محبت کس بنیاد کے اوپر ہونی چاہیے، اگر نفرت ہو تو اس کی بنیاد کیا ہونی چاہیے، تعلقات معاشرے کے اندر رہتے ہوئے انسانوں کے آپس میں کیسے ہونے چاہیے، لین دین، احکام، مسائل، تجارت، عبادت، رشتے، احترام، نکاح، جنازے، یہ ساری چیزیں اسلام نے اس کا طریقہ کار واضح کر دیا ہے۔ اور یہ وہ فطرتی طریقے، اور انسان کو اللہ نے تخلیق کیا ہے تو اس کی ضروریات کا بھی اللہ سے بڑھ کے نہ سوچا جا سکتا ہے، نہ کسی کو علم ہو سکتا ہے۔ اس مخلوق کو، اس ساری کائنات کو، اس سارے معاشرے کو، سارے انسانوں کو، ساری مخلوقات کو پیدا کرنے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ وہ اس انسان کی کمزوریوں کو بھی جانتا ہے، وہ اس انسان کی ضروریات کو بھی پہچانتا ہے۔ اس نے اس کو تخلیق کیا ہے، اس کو بنایا ہے، اس آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اس کی نسل کو جاری کیا ہے، اور وہ مالک ہے، وہ رزق دینے والا ہے، وہ پالنے والا ہے، وہ زندگی کا مالک ہے، وہ موت کا مالک ہے، وہ جزا کے دن کا مالک ہے۔ یہ سانسیں اس کی دی ہوئی ہیں، یہ نعمتیں، یہ حسن، یہ جوانی، یہ ساری چیزیں اسی کی دی ہوئی ہیں۔ ایک ایک نعمت اللہ نے اس انسان کو عطا کی ہے۔ اور اس رب کے دین کا تقاضا یہ ہے کہ یہ انسان اللہ کا بنایا ہوا ہے، یہ مخلوق کو تخلیق کرنے والا مالک کائنات ہے، یہ مخلوق اس کے سامنے جھک جائے، اس کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر اپنی زندگی کی 50 سینچری مار کے آئے۔ دنیا میں بھی ہم نے اس کو بھیجا ہے، دنیا کے اندر بھی ہم نے اس کے لیے رزق کا بندوبست کیا ہے، اس کے لیے پانی جو ہے نا وہ پیدا کیا ہے، اس کے لیے پہاڑ بنائے ہیں، زمین پانی کے اوپر ٹکا دی ہے، آسمان بغیر ستون کے کھڑے کر دیے ہیں، موسموں کو پیدا کر دیا ہے، عقل اور شعور اور فہم دے دیا ہے۔ پتہ نہیں کتنے میگا پکسل کا یہ اس کی آنکھ کے اندر کیمرہ فٹ ہے، وہ کہاں سے کیسے کس باریکی کو دیکھتا ہے، یہ دنیا اس کے اوپر ریسرچ کر رہی ہے۔ آئے دن ایک ایک نعمت ہے۔
اور ان نعمتوں کا تقاضا اللہ کی اتباع اور فرما برداری ہے، اور اللہ کا اصول ہے جو نعمتوں کے اوپر شکر ادا کرتے ہیں ہم ان کو اور نعمتیں عطا فرماتے ہیں، جو نعمتوں کے اوپر کفران نعمت کرتے ہیں، وہ صحت کی نعمت ہو، وہ رزق کی نعمت ہو، وہ اولاد کی شکل میں نعمت ہو، وہ علم کی شکل میں نعمت ہو، وہ ملک کی شکل میں نعمت ہو، یہ ساری نعمتیں عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک۔ اس کو اگر دین کے مطابق، اسلام کے مطابق یوٹیلائز کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کرتا چلا جائے گا، انعام و اکرام دیتا چلا جائے گا۔ جب انسان کسی کی تابع داری کرتا ہے، کسی کی فرما برداری کرتا ہے، دنیا میں ہی لگا لینا، جو بیٹا باپ کی فرما برداری کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، باپ کا احترام کرتا ہے، باپ کی بات مانتا ہے، باپ کو کہیں سے تکلیف نہیں پہنچاتا، اس کی پگڑی کو نہیں اچھالتا، اس کی عزت کے اوپر داغ نہیں آنے دیتا اور فرما برداری کے اندر رہتا ہے، وہ باپ کتنے انعام و کرام دیتا ہے اپنے بچے کو، کتنا خوش ہوتا ہے، کتنی دعائیں دیتا ہے۔ مالک اپنے ملازم کو جو اس کے ساتھ مخلص ہو کے چل رہا ہوتا ہے، اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے، جو محنت ریکوائر ہوتی ہے وہ محنت کرتا ہے، جو مالک چاہ رہا ہوتا ہے اس طریقے سے وہ محنت اور مشقت کرتا ہے، مالک کے حکم کو بجا لاتا ہے، تو وہ مالک جس نے اس کو 15-20 ہزار کے اوپر نوکر رکھا ہوا ہے، لاکھ کے اوپر رکھا ہوا ہے، 50 ہزار کے اوپر رکھا ہوا ہے، وہ خوش ہوتا ہے، اور اس فرما برداری کی وجہ سے، اس خدمت کی وجہ سے اس کو تقرب ملتا ہے، اس کو قربت حاصل ہوتی ہے، وہ اس کو اپنے قریب لاتا ہے، جوں جوں فرما برداری کے اندر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کو قریبی مسند کے اوپر بٹھاتا ہے، قریبی عہدوں کے اوپر بٹھاتا ہے، جو جو مخلص کے ہو کے محنت کرتا ہے اس کو عہدے دیے جاتے ہیں، اس کو مراعات دی جاتی ہیں، اس کے اوپر ٹرسٹ زیادہ کیا جاتا ہے، اعتماد زیادہ کیا جاتا ہے، کیوں کہ یہ فرما برداری کر رہا ہے، یہ اتباع کر رہا ہے، یہ بات کو مان رہا ہے، یہ محنتی ہے، یہ ایماندار ہے، یہ کام آنے والا ہے۔ اور اللہ وحدہ لا شریک، اگر ہم اس کی اتباع اور فرما برداری کریں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مالک فرما برداری کے باوجود، اتباع کے باوجود اللہ ہمیں اپنے قریب نہ کرے اور اپنا تقرب نصیب نہ کرے اور ہم سے نعمتیں واپس لینا شروع کر دے اور ہمیں دھتکار دے، ہمیں پیچھے ہٹا دے، معیشت کو تنگ کر دے، حالات خراب ہو جائیں۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے، اللہ کی جو مخلوق ہے وہ اللہ کے قریب ہونا چاہتی ہو، اور اہل ایمان جو اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اللہ کی اتباع اور فرما برداری کے اندر لگتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں اپنی نوکری سے پیچھے ہٹا دے، انہیں پیچھے کرتا چلا جائے اور وہ ذلیل و رسوا ہوں اور وہ بہت سارے مسائل کا شکار ہوتے ہی چلے جائیں۔ اللہ تو دنیا میں بھی انعام دینے والا ہے۔ اللہ نے مختلف قرآن مجید کی آیات کے اندر، صورتوں کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر تم تابع داری کرو گے، فرما برداری کرو گے، اتباع کرو گے، دین کو، اسلام کو اپنا لو گے، میں تمہیں ملک اور حکومت انعام کے طور پر دے دوں گا۔ بہت بڑی بات ہے، تمہارے لیے رزق کے خزانے کھول دوں گا۔ اب یہ باتیں، اور ہمارا معاشرہ ان باتوں کو قبول نہیں کرتا۔ ہم کہتے ہیں رزق سود سے آئے گا، چوری سے آئے گا، ڈکیٹی سے آئے گا، راتوں رات مال ہو جائیں گے، نعمتیں ایسے مل جائیں گی۔ اللہ کہتا ہے تم فرما برداری کرو، اتباع کی طرف آؤ، میں تمہارے رزق میں اضافہ کر دوں گا، میں تمہیں حکومت انعام کے طور پر دے دوں گا، خزانے میرے پاس موجود ہیں، ساری دنیا کو دینے والا میں ہوں۔ جب تم اطاعت اور فرما برداری، نماز کو قائم کرو گے، حدود کا قیام کرو گے، حدود قائم کرو گے،
اور اللہ کے احکام کی پابندی کرو گے، اللہ کہتا ہے میں تمہیں حکومتیں دوں گا انعام کے طور پر، اور تمہیں یہ ساری نعمتیں عطا فرما دوں گا، تمہیں رزق بھی دے دوں گا۔ اور دوسری جانب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزو مند رہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ فحاشی، عریانی، بے حیائی جو پھیلاتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اب اس کے اوپر معاشرے کا ہم تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں کہ اس معاشرے میں جو مسلمان ہیں ان کی ذمہ داری امر بالمعروف نہی عن المنکر کی تھی۔ یہ امتی تب کہلانے کے حقدار ہیں کہ یہ نبیوں کے یہ ورثے کو، نبیوں کی اس دعوت کو، نبیوں کے اس فریضے کو جو اللہ نبیوں کے ذمہ لگایا کرتا تھا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ یہ کتاب یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی احکام آسمانوں سے نہیں آنے والے، اور یہ امت آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی امت نہیں آنے والی۔ یہ امت محمدیہ ہے، اور اس کی ذمہ داری بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہ لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالی گئی ہے۔ یہ خیر کا کام ان کی ذمہ داری کے اندر آتا ہے۔ رزق، مال، دولت، ہڈی، کاروبار، مکان، تعلیم، تربیت، ہنر، یہ ساری اس کی ضروریات ہیں۔ بحیثیت انسان اس کو یہ حاصل کرتا ہے، یہ اس کی معاشرے کے اندر سروائیو کرنے کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی ضروریات ہیں۔ بنیادی مقصد اس کا یہ ہے کہ یہ دین کی دعوت دے، برائی کو روکے اور نیکی کی دعوت کو عام کرے۔ یہ بنیادی طور پر اگر یہ کام کرے گا تو یہ امت محمدیہ کا فرد ہے۔ اگر اس سے غافل ہو جائے گا، اس کام کی اس کی زندگی میں 40، 50، 70 کو پہنچ گیا ہے، لیکن اس کام کو جو انبیاء کی دعوت کو آگے پھیلانا اور نیکی کی دعوت کو آگے پھیلانا، برائی کو جہاں پہ دیکھے جس قسم کی برائی ہے، کرائم کو روکنا، جرم کو روکنا، خلاف شریعت کاموں کو روکنا، معاشرے کی بہترین تشکیل دینا اس کی ذمہ داری ہے۔ یہ مسلمان ہے، اس کو آداب زندگی پڑھنا ہوں گے، اس کو عفت و عصمت کا درس سننا ہوگا، پڑھنا ہوگا، دینا ہوگا۔ یہ کردار کا غازی بنے گا، یہ اخلاق کا پیکر بنے گا، یہ حیا کا جو ہے دنیا کے اندر رول ماڈل بنے گا۔ یہ اخلاق کے ساتھ، حیا کے ساتھ، کردار کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، امانت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ آئے گا۔ اس کو کہتے ہیں مسلمان۔ اگر یہ نہیں کرے گا تو پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کرو اس سے پہلے کہ تم اللہ سے مانگو، اللہ تمہیں عطا نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کرو اس سے پہلے کہ تم دعائیں مانگو، اللہ قبول ہی نہ کرے۔ یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے جس سے آج من حیث القوم امت پیچھے ہے، اور یہ ذمہ داری ایک ممبر محراب، ایک قاری، ایک خطیب، ایک عالم اور ایک کوئی اس طرح کا کوئی مذہبی آدمی ہے، یہ ذمہ داری مسلمانوں نے سب نے اس کے اوپر ڈال دی ہے۔ اور اپنے اوپر ذمہ داریاں کون سی لے لی ہیں؟ انتقام، عدم برداشت، غیبت، چغلی، حسد، بغض، ڈاکہ، کرپشن، حقوق مارنا، ناانصافیاں، تباہی، بربادی، غلاظت، بے حیائی، بے شرمی، ثقافت کے اندر، کلچر کے اندر، تہذیب کے اندر، سیاست کے اندر، معیشت کے اندر،
ساری ایک ایک چیز کو مختلف ملکوں سے اکٹھا کر کے، جیسے بھکاری ہوتے ہیں، کیسے کہیں سے تہذیب لے لی، کہیں سے کلچر لے لیا، کہیں سے ثقافت لے لی، کہیں سے رسم و رواج خوشی کے لے لیے، اور کہیں سے معیشت کو درست کرنے کے فارمولے حاصل کر کے بربادی کی طرف قوم کو لے گئے، کہیں سے سود لے لیا، کہیں سے سیاسی اکیڈمی کو جوائن کر لیا، اور مختلف طریقے سے رول ماڈل اختیار کرتے چلے گئے، اور ہے یہ مسلمان، اور ملک یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا۔ کہیں یہ قوم اپریل فول مناتی ہے، جھوٹ بولنا، جس کو اللہ کے رسول نے مذاق کے اندر بھی جھوٹ بولنے سے منع فرمایا، اور کہیں یہ ویلنٹائن ڈے یہ 14 فروری کو آ رہا ہے، ویلنٹائن ڈے۔ اللہ کہتا ہے فحاشی کو، بے حیائی کو، اس کو روکنا ہے، اس کو منع کرنا ہے، معاشرہ پاک ہو، عزتوں کی عصمتوں کی پاسداری ہو۔ اسلام نے نکاح کا پاکیزہ ترین طریقہ کار واضح کر دیا ہے۔ اس انسان کی ضرورت، اس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، اس کی افزائش نسل کے لیے، جس کے ساتھ معاشرہ آگے بڑھے، اس کو تسکین بھی ہو، اس کو سکون بھی ملے، اس کو راحت اور چین بھی ملے، اور تعلق بھی پاکیزہ ہو، اس کے لیے اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ احکام جاری کر دیے کہ تم نکاح کرو، ایک نہیں، دو، چار کرو۔ یہ تمہیں اللہ اجازت دیتا ہے اگر تم عدل اور انصاف کے اوپر یہ کام نبھا سکتے ہو۔ اور کہیں فرمایا ہے نوجوانوں کی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو تم میں سے شباب کو پہنچ جائے، جو طاقت رکھتا ہو وہ نکاح کرے، اگر طاقت نہیں رکھتا نکاح کی تو پھر وہ روزے رکھے، لیکن اس کا تصور نہیں ہے۔ اور علی الاعلان گناہوں کی تشہیر، اس کو پروموٹ کرنا، اس کو میڈیا کے اوپر لے کے آنا، اس کے لیے باقاعدہ فلمیں، ڈرامے، چیزیں، آرٹیکلز، اور جناب پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، یہ ساری تباہی کے اندر برابر کے حصے دار ہیں، اور اس کے اوپر شیئر کرنے والے، اس کو لائک کرنے والے، اس کو پروموٹ کرنے والے، یہ وہ کون ہیں جو کہتے ہیں ہونا جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، اور فحاشی کو، عریانی کو، بے حیائی کو پروموٹ کر رہا ہے۔ اور کون کر رہا ہے؟ جو اتنی ساری ڈگریاں لے کے بیٹھا ہوا ہے، جس نے MBA کیا ہوا ہے، جو کسی یونیورسٹی کے اندر پڑھ رہا ہے، BS کر رہا ہے، MS کر رہا ہے، جو MS اور جو ڈگریاں پہ ڈگریاں لی جا رہا ہے، کامرس کا اسٹوڈنٹ ہے، اور جناب اسلامیات کا بھی اسٹوڈنٹ ہے، اور انگلش کا بھی اسٹوڈنٹ ہے، وہ بایولوجی کو پڑھ رہا ہے، فزکس کو پڑھ رہا ہے، وہ ملک کو سنبھالنے والا ہے، قوم کو ہنر دینے والا ہے، قوم کی معیشت سنوارنے کے لیے پڑھ رہا ہے۔ اس نے آگے نسل کے لیے یہ سارے ہنر، تعلیمات، یہ اپنے معاشرے کے لیے، اپنے پاکستان کے لیے پڑھ رہا ہے، اپنی اولاد، اپنی نسل کے لیے پڑھ رہا ہے، نوکری جاب کے لیے پڑھ رہا ہے۔ اس کو پڑھا لکھا کہا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ پڑھا لکھا ہے، اس کے پاس ڈگری ہے، اور 14 فروری کو کسی فلاور شاپ کے اوپر کوئی پھول ہار نظر نہیں آئے گا۔ کس لیے؟ یہ کسی کی بیٹی کو پیش کرے گا۔ چھوٹا شہر ہے، اس میں شاید اتنا زیادہ نہ ہو، آپ لاہور میں چلے جائیں، یونیورسٹیوں میں چلے جائیں، کراچی میں چلے جائیں، اب تو موبائل کے اوپر جو ہم نے 40-50 ہزار کی ایک مصیبت بے روزگاری کے اس دور کے اندر اپنی بیٹی اور بیٹے کو پڑھنے کے لیے لے کے دیا ہوا ہے، اس کے اوپر یہ سارا کچھ چل رہا ہے، وہ دنیا کی خبریں اس کے اوپر آ رہی ہیں، اور کخ پتہ نہیں ہے کہ یہ ہم کیوں کرنے جا رہے ہیں، کس کے اوپر کرنے جا رہے ہیں۔ ایک گناہ ہے، دوسرا یہ ایک پادری جس کو بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ یہ جو ہے نا محبت کا دعویٰ اس نے کر دیا، اور پھر اس کو جو ہے نا پھانسی دے دیا گیا۔ اس پھانسی دینے کے بعد
اس نے کہا تھا یہ میرا ویلنٹائن ڈے ہے. یہ کیا ہے؟ میرا ویلنٹائن ڈے ہے، 14 فروری محبت کا دن ہے. اس پادری کی یاد کے اندر مسلمانوں کا ڈگری ہولڈر بیٹا اور بیٹی اور یہ نوجوان اور یہ پروفیسر اور جناب یہ سارے اور جناب دے رہے ہیں، پھول پیش کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر بہت زیادہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اس کے اوپر بہت ساری چیزیں ایسی جو یہ ممبر اور یہ مسجد اس کا متحمل نہیں ہے کہ ہم اس کا تذکرہ اس خباثت کا اس مسجد کے اندر کریں. لیکن ہم نے اپنی نسل کو بچانا ہے. ہمیں سورہ نور کی میں نے آیات پڑھی ہیں. اللہ کی قسم میں دعوت دیتا ہوں کہ ہم اپنی بیٹیوں کو، فاطمہ، سکینہ، زہرا کو، ہم آسیہ، حلیمہ کو، ہم اپنی بیٹیوں کو جن کو یونیورسٹیوں کالجوں کے اندر بھیج رہے ہیں وہ تعلیم حاصل کریں، لیکن سورہ النور کا نصاب اس کو پڑھائیں کہ فحاشی کا، زنا کا، بدکاری کا، غیر محرموں کے ساتھ تعلقات کا، اس کے اوپر اللہ کی طرف سے سزائیں کیا ہیں، اللہ نے اس کو کتنا منع کیا ہے. چاہے جائے کہ یہ آج تو معاشرہ اس قدر یہاں تک پہنچ چکا ہے، وہ گناہ کر کے آتے ہیں اور آ کے اس گناہ کو، اس کی تشہیر دوستوں میں محفلیں سجتی ہیں، چائے خانوں کے اوپر بیٹھتے ہیں، ہوٹلوں میں جاتے ہیں اور جناب گروپوں میں شیئر کرتے ہیں، میں نے یہ کام کیا، میں نے فلاں کر دیا، فلاں برائی کا کام کر دیا، میں نے یہ تیر مار لیا. اس کے اوپر پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. امام بخاری نے اس کو جو ہے نا کتاب الادب کے اندر بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی بے حیائی کا، فحاشی کا، اس کا پرچار کرتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ، بہت برا اس کا ٹھکانہ ہے. جو بے حیائی کو دیکھتا ہے، صرف دیکھتا ہی نہیں، کرتا ہی نہیں، بلکہ اس کو لوگوں کے اندر اس کی تشہیر کرتا ہے، حالانکہ اس نے رات کے اندھیرے میں، رات کی تنہائی میں یہ گناہ کیا. اللہ رب العالمین نے اس کے اس گناہ کے اوپر پردہ ڈال دیا، لیکن اس نے اس گناہ کو لوگوں کے اندر بیٹھ کے سر عام اس گناہ کو بیان کیا، اور اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سخت وعید ہے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کا ہر فرد درگزر کے قابل ہوگا سوائے ان لوگوں کے جو کھلم کھلا گناہ کرنے والے ہوں گے. اور یہ بھی اعلانیہ گناہ میں سے ایک ہے کہ آدمی رات کو کوئی گناہ کا کام کرے، پھر صبح کو دوبارہ باوجود اس بات کے کہ اللہ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیا، وہ کہے اے فلاں شخص، اگر فلاں شخص گزشتہ رات میں نے اس طرح کیا، حالانکہ اس نے وہ رات اس طرح گزاری تھی کہ اس کے رب نے اس کی پردہ پوشی کر دی، اور یہ صبح کو پردہ چاک کر رہا ہے جو اللہ نے اس پر ڈالا تھا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے بندوں کے اوپر درگزر کیا جا سکتا ہے، جو اعلانیہ گناہ کرتا ہے اس کے اوپر درگزر اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا. آج یہ چیزیں آج ہم عام دیکھ رہے ہیں کہ اعلانیہ گناہ اور گناہ کا پھر پرچار، اور اس کو میڈیا کے اوپر پروموٹ کرنے والے بھی ہم خود ہیں، اور اس میڈیا کو چلانے والے، میڈیا کو ڈیل کرنے والے، چینلوں کو چلانے والے وہ بھی ہم میں سے ہیں، اور اس کو دیکھنے والے اور یہ ساری چیزیں وہ بھی ہم میں سے ہیں، اور اس گناہ کو کرنے والے وہ بھی ہمارے معاشرے کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. خدا را ہم ان کی تربیت کریں، جہنم کی آگ سے بچا لیں، معاشرے کو تباہی سے بچا لیں، بربادی سے بچا لیں، پگڑیوں کو اچھلنے سے ہم بچا لیں. ہم جتنا اس قرآن کو، لوگ اس قرآن کو جلا رہے ہیں اور تم پڑھ کے اس قرآن کو محبت کا ثبوت دو. ریلیاں ہم نے بھی نکالی ہیں، ریلیاں نکالنے سے یہ قرآن اور اس سے محبت کا اظہار. ایک دن آپ ریلی نکلیں باہر اظہار کر دیں جی قرآن کو سویڈن میں سرکاری سطح پہ جلایا گیا ہے تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور یہ کافی نہیں ہے. یہ قرآن تمہارا دستور ہے، پارلیمنٹ کا بھی دستور ہے، اور یہ انسانوں کے ہر گھر کا دستور ہے، ہر فرد کا دستور ہے. وہ اس کو اپنائے، وہ اس کو پڑھے، دکان کے اوپر اس کی ترجمہ قرآن کلاس چلے، گھر میں سارے جی بیٹھ کے 15 منٹ قرآن کو دیں. رات کے وقت جب بیٹھتے ہیں ٹی وی پہ، ڈرامے پہ، اور 3 گھنٹے موبائل کی سکرین کے اوپر جو بیٹھے ہوئے بچے وہ چل رہا ہوتا ہے، اس وقت کہیں 15 منٹ ساری فیملی اکٹھی ہو کے ایک روم کے اندر بیٹھ جائے کہ لائیں جی قرآن کھول لیں، بیٹی قرآن کی 2 آیات ہمیں پڑھا. آپ کا ابو آپ کی پیاری زبان سے
قرآن کی تفسیر سننا چاہتا ہے، بیٹی بی ایس کر رہی ہے، ایم ایس کر رہی ہے، بیٹی کامرس میں جا رہی ہے، بیٹی تو سارے اکنامکس میں آگے جا رہی ہے، تو ساری چیزیں کر رہی ہے، لا پڑھا بیٹے آؤ، آپ 2.5 لاکھ کی جاب میں 7 ڈگریاں لے کے میری ساری زندگی کی کمائی یونیورسٹی کے کمروں کے اوپر خرچ کر کے، تعلیم کی آن لائن سلپوں کے اوپر خرچ کر کے جا رہا ہے، لا بتا مجھے دنیا اور آخرت کے لیے کیا دیتا ہے، کوئی 2 آیتیں پڑھ کے سنا دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے مہاجروں کی جماعت، 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جب تم ان میں مبتلا ہو گئے تو ان کی سزا ضرور ملے گی، اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ بری چیزیں تم تک پہنچیں۔ جب بھی کسی قوم میں بے حیائی، بدکاری وغیرہ اعلانیہ ہونے لگتی ہے تو ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان کے گزرے ہوئے بزرگوں میں نہیں ہوتی تھی۔ جب بھی وہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ان کو قحط سالی، روزگار کی تنگی اور بادشاہ کے ظلم کے ذریعے سے سزا دی جاتی ہے۔ جب وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینا بند کرتے ہیں تو ان سے آسمان کی بارش روک لی جاتی ہے، اگر جانور نہ ہوں تو انہیں کبھی بارش نہ ملے۔ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کا عہد توڑتے ہیں تو ان پر دوسری قوموں میں سے دشمن مسلط کر دیے جاتے ہیں، وہ ان سے وہ کچھ چھین لیتے ہیں جو ان کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ جب بھی ان کے نام، ان کے امام، سردار اور لیڈر اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے جو اللہ نے اتارا ہے، اسے اختیار نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان میں آپس کی لڑائیاں ڈال دیتا ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ 5 چیزیں ہیں اس حدیث کے اندر، واللہ آج کے معاشرے کے سارے برائی کے اسباب، بے روزگاری کے اسباب، کافروں کا مسلط ہو جانا، تمہاری نعمتیں چھن جانا، تمہاری معیشت کو تباہ کر دینا، اور یہ ساری چیزیں ایک ایک انسان اس کے اندر قصوروار ایک انسان ہے۔ ہم کسی حکومت کے گریبان کو پڑھیں، ہم کسی سیاستدان کی شلوار اتاریں، ہم کسی کو گالی گلوچ دیں، ہم کسی ایک پارٹی کو اس کا مورد الزام ٹھہرائیں، من حیث القوم مجرم ہے۔ کوئی کہتا ہے اس نے کر دیا، قرضے اس نے چڑھا دیے، اور کبھی غور کیا کس نے کیے؟ 75 سال سے اللہ کی قسم ہم اس پولیٹیکل لیڈرشپ سے یہ جھوٹ اور بدتمیزی کے جملے سن رہے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کس نے کیا کیا ہے۔ اور اس کے اوپر سن لیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، سیاست ایک عبادت ہے، سیاست ایک عبادت ہے، اور یہ انبیاء نے کی۔ اس سیاست کی بات نہیں کر رہا جو گالی کی ہے، گالی گلوچ کی ہے، کرپشن کی ہے، جھوٹ کی ہے، فریب کی ہے، تھانے کچہری کے ظلم زیادتی کے ساتھ آگے بڑھنے کی ہے، پرچوں کی ہے، نجائز کاموں کی ہے، قبضے کی ہے، اس چیز کی نہیں، مفادات کی اور خاندانوں کو پالنے کی اور اپنے قریبیوں کو، یہ سیاست نہیں جو انبیاء نے سیاست کی، اس کو امانت سمجھ کے، خدمت سمجھ کے یہ سیاست کی ہے۔ وہ سیاست اخلاق کے ساتھ ہے، حیا کے ساتھ ہے، دیانتداری کے ساتھ ہے، محبت کے ساتھ ہے، اخوت کے ساتھ ہے، بھوکوں کو کھانا کھلا کے ہے، اور امانت کی پاسداری کر کے ہے، حیا کو قائم کر کے ہے۔ اس کے ساتھ خزانوں میں برکت آئی، اس کے اندر ساتھ کیا ہوا؟ خزانوں میں برکت آئی۔ ان کی معیشت کو اللہ نے بہتر کر دیا، جن کے پیٹوں میں خوراک نہیں تھی، جن کی کمر کے اوپر پتھر باندھے ہوئے تھے، جن کے جسم کے اوپر لباس نہیں تھا، جن کے پاس دفاعی بجٹ بہت بڑا نہیں تھا، دفاع کے لیے کھجور کی چھڑیاں تھی، اللہ نے تلواروں کے اوپر غالب کر دی۔ کس وجہ سے؟ کہ امانت، دیانت، عدل، انصاف اور حیا، یہ سارے چیزیں اس معاشرے کے اندر موجود تھی، تو معاشرہ سروائیو کر گیا۔ تم پکی سڑکوں، بڑے مکانات، بڑی بلڈنگیں، پلازے، ایک ایک گھر میں 3-3 4-4 لاکھ کے موبائل، یہ ساری چیزیں، سواریاں، موٹر سائیکلیں، نعمتیں، یہ ساری لے کے پھر بھی پریشانی اور جو ہے نا
بدابنی کی طرف جا رہے ہیں اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اطمینان تھا، قوت تھی، دنیا کے اندر غالب تھے، دنیا کے اندر روب تھا ان کا۔ تو اس حدیث کے اوپر آج ہم نے غور کرنا ہے کہ بے حیائی، فحاشی، عریانی یہ جس قوم کے اندر آ جاتی ہے، نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے بارے میں، یہ باب الفتن کے اندر غالباً یہ حدیث ہے کہ اس کے اندر پھر طاعون جیسی بیماری پھوٹتی ہے، ایسی بیماریاں آتی ہیں جو ان کے بڑوں نے کبھی دیکھی نہیں ہوتی۔ آج کے دور میں جو بیماریوں کا انکشاف ہو رہا ہے وہ کبھی ہمارے بڑوں نے دیکھی بھی نہیں تھی۔ کرونا کبھی کسی نے سنا تھا، دیکھا تھا؟ یہ ساری جب اللہ کے احکام کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناپ تول میں کمی، قحط سالی کی طرف بڑھتے ہیں۔ آٹا 40 من گندم ایکڑ ہونے کے باوجود آٹا کبھی کبھی نایاب ہو جاتا ہے، پہنچ سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ ساری پروڈکشن ہمارے ملک کے اندر ہوتی ہے۔ ہم 70% ایگریکلچر ڈیپینڈنٹ کنٹری ہیں، 70% زراعت کے اوپر چلنے والا یہ ملک ہے، اور کبھی کبھی یہ ٹماٹر کس ریٹ کے اوپر پہنچ جاتا ہے، گندم آٹا غریب کے لیے کیسے ہو جاتا ہے، تو قحط سالی کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ ناپ تول کے اندر کمی ہے۔ اور کافر ہمارے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں جب ہمارے جو سردار ہیں، حکمران ہیں، وہ اللہ کے قانون کے مطابق جب فیصلے نہیں کریں گے تو پھر کافر ان کے ہاتھ سے سارا کچھ چھین لیں گے۔ یہ کس نے فرمایا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ کسی مرکزی مسلم لیگ کا اپنا گھڑتا ہوا منشور نہیں ہے، اس کا کوئی نظریہ نہیں ہے، یہ کسی سیاسی پارٹی کا ویژن نہیں ہے۔ نعمتیں کب چھنتی ہیں، کافر تمہارے اوپر کب دوڑتے ہیں، چڑھ دوڑتے ہیں اور تمہارے ہاتھ سے ہر چیز چھین لیتے ہیں، بارشیں رک جاتی ہیں، یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے، بے روزگاری آ جاتی ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ جب تم عدل کے ساتھ فیصلے اور انصاف نہیں کرو گے، معاشرے کو انصاف کی طرف لے کے نہیں چلو گے۔ لیکن یہاں پہ تقاضے انصاف کے، ہر پارٹی کے، ہر جماعت کے، ہر لیڈر کے اپنے اپنے ہیں۔ جو اس کے حق میں ہے، جو اس کو انصاف ملتا ہے، اس کو وہ انصاف کہتے ہیں۔ جو غریب کا بچہ 60 سال سے عدالتوں کی دہلیز کے اوپر مر جاتا ہے، تیسری نسل اس کی چلی جاتی ہے، اس کو انصاف نہیں کہتے، اس کو انصاف مانتے نہیں ہیں۔ جو گھر میں ناانصافی کر رہا ہوں، جو بچوں کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہوں، جو بچے باپ کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، جو معاشرے کے ساتھ ہم ناانصافی کر رہے ہیں، جو اللہ کے قرآن سے ناانصافی کر رہے ہیں، جو اللہ کے رسول سے ناانصافی کر رہے ہیں، جو اللہ کے رسول کے عہد کو توڑ رہے ہیں۔ عہد کیا ہے؟ کہ ہم نے اتباع کرنی ہے، حوض کوثر سے پانی جا کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پینا ہے۔ کب ملے گا؟ جب تم اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے۔ تو آئیے میرے عزیز بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، خاص کر میرے مخاطب بزرگوں کے ساتھ ساتھ میری نوجوان نسل ہے، میرے نوجوان بھائی اور دوست اور بیٹے ہیں کہ جنہوں نے اس معاشرے کو پاکیزہ بنانا ہے، جنہوں نے حیا کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، جنہوں نے اپنے کریکٹر کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، جنہوں نے اپنے اخلاق کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، جنہوں نے امانت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، جنہوں نے اسلام کو متعارف کروانا ہے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنے کردار کے ساتھ معاشرے کے اندر دعوت کو کھڑا کرنا ہے، اس ہاؤس کو تبدیل کرنا ہے، اس ملک کو تبدیل کرنا ہے، اس کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کا پہرے دار وہ انسان بن سکتا ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، جو اللہ کی حدود و قیود کی پابندی کرنے والا ہے۔ اگر بے حیائی کی طرف ہم جائیں گے تو واللہ تباہی کا راستہ ہے، تباہی کا راستہ ہے۔ اور بغیر سوچے سمجھے، بغیر ریفرنس پہ جو میڈیا کے اوپر آیا اس کو چلا رہے ہیں، پروموٹ کر رہے ہیں، اس کو سیکھ رہے ہیں، اور جو عادات اور جو اخلاقیات، بد اخلاقیات کہیں گے اس کو، جو تہذیب بد تہذیب اس کو کہیں گے، جو کلچر، جو لچر کلچر اس کو کہیں گے، جو یورپ کی طرف سے میڈیا سے آ رہا ہے یا کوئی مسلمان بھی اس کا پرچار کرنے والا بنا ہوا ہے، دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ اس کے لیے کوئی درگزر نہیں اللہ کی طرف سے جو گناہوں کی اعلان تشہیر کرتا ہے، اس کو پھیلاتا ہے، اللہ پردے ڈالتا ہے۔
اللہ انسان کے گناہوں کے اوپر پردے ڈالتا ہے۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ جو بندہ دن کو اپنے گناہوں کا دوستوں میں بیٹھ کے پرچار کرتا ہے، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، فرمایا کہ اللہ اس نے رات کو گناہ کیا، اللہ نے اس کے اوپر پردہ ڈال دیا، اس نے اعلان کر دیا، اللہ نے پردہ ڈالا، اس نے اعلان کیا، ایسے شخص کے ساتھ اللہ کوئی درگزر بھی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے معاشرے کو پاک کر دے، اللہ ہمیں رزق، روٹی، کپڑا، مکان اور اپنی ضروریات کے ساتھ ساتھ اس کتاب کو، یہ کتاب ہمارا دستور ہے، یہ ہماری کامیابی کی دلیل ہے، یہ ہمارے اس کو اوپر چلیں گے، رزق وسیع ہو جائے گا، رزق اس سے ملے گا، اس سے رزق ملے گا، جو اس کو اپنائے گا اللہ کی قسم رزق کا وعدہ آسمانوں کے مالک کا اس کے ساتھ ہے۔ تو اس قرآن کے اوپر ہم زیادہ سے زیادہ محبت کریں اور اس کے اوپر اپنی زندگی کو بنائیں۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔